السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جیو نیوز کے اعزاز سید صاحب سے آج بات کرتے ہیں۔ جی آج کل بہت سیاست میں بڑا گرما گرم خبریں آ رہی ہیں۔ اعزاز سید صاحب، آج بڑی خبریں آ رہی ہیں، کل سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جتنی اس وقت پاکستان کی جتنی مرکزی شخصیات ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ غیر سیاسی ہوں، سب کے سب اس وقت جمع ہو رہے دبئی میں۔ رائے صاحب، یہ خبر تو بیسیکلی آپ نے دی تھی، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اپنی خبر بتائیں نا، تو پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں کون کون وہاں پر موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں چونکہ خبر آپ کی ہے، کل آپ نے غالباً اس پہ بات کی ہوئی ہے، تو وہ بتائیں، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ وہ جو مشرق وسطیٰ میں جو موجودگی ہے ان کی، وہ بیسکلی اس کے دو فیزز ہیں۔ ایک فیز وہ ہوگا جس میں کون کون موجود ہے، پہلے یہ بتائیں نا۔ اس وقت وہاں پہ جو دبئی میں موجود ہیں وہ نواز شریف صاحب موجود ہیں، مریم نواز شریف وہاں پہنچ گئی ہیں۔ اچھا، آصف علی زرداری صاحب اب سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے روانہ ہوئے ہیں دبئی کے لیے۔ اچھا، یہ بھی ایک مطلب مجھے نہیں پتا یہ کہ اتفاق ہے یا نہیں ہے، ہمارے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب بھی وہاں موجود ہیں۔ اچھا، ایک تو اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہے وہ بھی کسی بھی وقت وہاں پر جا سکتے ہیں، وہ کل جائیں گے یا آج جائیں گے، ابھی اس کا وہ علم نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی جانا ہے۔ وہاں پر آپ کو نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، آصف علی زرداری، عاصم منیر صاحب اور کچھ دیگر لوگ بھی اس وقت دبئی میں امپورٹنٹ موجود ہیں۔ ISI چیف بھی وہاں پر موجود ہیں؟ ان کا نہیں مجھے پتا، وہ ISI چیف کا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ میرے خیال میں شاید حج پہ غالباً ان کی خبریں ہیں ایسی کہ شاید وہ وہاں پہ ہی ہیں۔ اچھا اچھا، تو یہ بہرحال معاملہ، یہ لوگ موجود ہیں۔ اچھا، میں نے جو کل سٹوری کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اب شریف فیملی کے پاس ایک فیصلے کا وقت آ گیا، اور اسپیشلی جو نواز شریف صاحب، آپ کو پتہ نا بات کم کرتے ہیں اور وہ سوچتے زیادہ ہیں، گفتگو میں وہ زیادہ بلیو نہیں کرتے۔ تو جو سورسز تھے وہ یہ کہتے کہ اب نواز شریف صاحب کو ایک اعتماد کا جو فضا پیدا کرنی تھی، اور اب وہ میاں صاحب چونکہ وہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ان کو کافی دفعہ لگ چکے ہوئے ہیں، تو اب وہ یہ معاملہ تھا کہ جی وہ اب آگے بڑھیں اور جو سویلین سائیڈ ہے وہ اپنا وزن اٹھائے ان سارے معاملات کا۔ تو اس سلسلے میں میاں صاحب کے ساتھ کوئی میسیجنگ وغیرہ بھی ہوئی ہوگی۔ تو وہاں پر دوسری طرف سے وہ ریزرویشن تھی، وہ اعتزاز احسن کے حوالے سے تھی، اور اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ میاں صاحب کا یہ سوچنا ہے کہ جب لانگ مارچ ہوا تھا وکلاء تحریک کے دوران، تو اس وقت بھی اعتزاز احسن صاحب اس وقت کے آرمی چیف سے رابطے میں تھے۔ تو اب جو اعتزاز احسن صاحب میری ویسے ذاتی رائے ہے کہ وہ اب ذاتی طور پہ عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن بہرحال اس سائڈ پہ اس چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ دوبارہ ہینڈ تو نہیں ہونے لگا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ایک ملاقات ضروری تھی شریف فیملی کی آپس کی، اور یہ پتہ چلا کہ جی چونکہ وہ بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے، آج کل تو وہاں میں جو چیز کی پرائی ہوگی، چاہے سیٹلائٹ فون ہو چاہے انٹرنیٹ کے ذریعے کو رابطہ ہو، وہ آج کل اس پہ ٹرسٹ نہیں کرتے۔ تو یہ تمام شہباز شریف صاحب بھی، نواز شریف صاحب بھی، مریم بھی، سب لوگ جمع ہو رہے ہیں دبئی میں، اور دبئی سے یہ وہاں پہ آگے جائیں گے، حج عمرہ بھی کریں گے، لیکن اس کے بعد وہاں پہ صرف شریف خاندان کی انٹرنل میٹنگ ہوگی، جس کے بعد وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ اب آگے ہم نے کیا پالیسی اختیار کرنی ہے، جارحانہ کرنی ہے، معتدل رکھنی ہے، بیک اینڈ پہ رہنا ہے، ٹرسٹ کرنا نہیں کرنا، یہ اب فیصلے وہاں پر نواز شریف صاحب کریں گے شریف فیملی کے انٹرنل لیول پہ۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ کچھ انویسٹمنٹس اب آ رہی ہیں وہاں سے، دبئی سے بھی آ رہی ہیں اور سعودیہ سے بھی آ رہی ہیں، دوسری طرف سے بھی آ رہی ہیں۔ تو جو سورسز کا یہ کہنا ہے کہ ایک وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایک گارنٹی ہو کہ پاکستان میں یہ جو انویسٹمنٹ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کریں تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے۔ تو وہ سول اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سائڈ کی گارنٹی چاہ رہے تھے۔ تو یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی وہاں سے آ رہے ہیں، یہاں سے عاصم منیر صاحب بھی جا رہے ہیں، یہ وہاں کے حکام سے ان کے جو لوگ ہیں وہ ملاقاتیں کریں گے، اور وہ انویسٹمنٹ جہاں کے کرنے کے والے سے ان کے سامنے ہوگا کہ جی یہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی بھی ہے، اور ہمارے ملک کی جو ایکسپیکٹڈ گورنمنٹ ہے نیکسٹ وہ بھی موجود ہے۔ تو وہ ایک ان کو تسلی ہو جائے گی، تو شاید وہ تب زیادہ بہتر انویسٹمنٹ کریں گے۔ یہ چیزیں سننے میں آتی۔ تو آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ رائے صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو میٹنگ دبئی میں ہوگی، اب میں معلومات کی بنیاد پہ نہیں بات کر رہا، میں سمپل کیلکولیشن کر رہا ہوں۔ میں سمپل کیلکولیشن، میرا یہ خیال ہے کہ اس میں یہ جو تمام لوگ وہاں پر موجود ہیں، اس میں انٹرم گورنمنٹ کا، انٹرم پرائم منسٹر کا کوئی شاید فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ ایک تو یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم نے اسمبلی کب ڈیزالو کرنی، یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ دوسرا یہ فیصلہ ہوگا کہ انٹرم جو گورنمنٹ ہے وہ کون کون ہوگا اس میں، یا پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ کون کون سے ہوں گے۔
تو میرا یہ اندازہ ہے, معلومات نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں نا. اچھا ایک خبر آپ کو اور دیتا ہوں, آپ کو تھوڑی معلومات زیادہ کیلکولیٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ایک خبر یہ بھی ہے کہ مریم صاحبہ دبئی روانہ ہونے سے پہلے کوئی 1.5 ہفتہ مری میں مقیم رہی ہیں. جی سنا ہے کہ مری میں ان کی کوئی انٹیلیجنس کے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے, وغیرہ بھی ہوئی ہیں, اسلام آباد میں بھی ہوئی ہیں. ہاں جی جی, تو انٹیلیجنس کے لوگوں سے ملاقات تو 2 ہی بندے ہیں نا اہم, ایک ندیم انجم صاحب اہم ہیں ISI کے جو چیف ہیں, اور دوسرے ہیں فیصل نصیر صاحب. فیصل نصیر صاحب کی اہمیت اس لیے زیادہ کہ ندیم انجم صاحب کی ابھی ریٹائرمنٹ بھی نزدیک ہے. ٹھیک ہے, تو پولیٹیکل چیزوں کو یا یہ سارے میٹرز ان کے پاس کافی مواد ہوگا میاں صاحب سے شیئر کرنے کے لیے, تو بالکل ٹھیک بات ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگین یہ تمام چیزیں وہی ہیں کہ انٹرم سیٹ اپ کیا ہوگا, گورنمنٹ کب ڈیزالو کرنی ہے, جو موٹے جو پوائنٹس ہیں وہ یہ ہوں گے. اس کے اوپر زرداری صاحب بھی اپنے پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے, نواز شریف صاحب بھی اپنے پوائنٹس کے اوپر بات کریں گے, ظاہر شہباز شریف ان کے ساتھ ہوں گے, مریم ان کے ساتھ ہوں گی. تو شاید یہ بھی ہو سکتا ہے بلاول بھی وہاں پہ پہنچ جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلاول بھی پہنچ جائیں. تو ظاہر, اور اگر آرمی چیف یا ISI سے کوئی وہاں پر ہوتا ہے تو پھر تو یہ بات پکی ہو گئی نا کہ یہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ظاہر ہے اگر کسی نے کرنی تو وہ انہوں نے ہی کرنی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آپ نے خبر دی ہے بہت بڑی خبر ہے, اور یہ خبر اٹ از ناٹ میئرلی کہ ہم پالیسی اختیار کیا کریں. دیکھیں جو سب سے بڑا جو چیلنج تھا پولیٹیکل پارٹیز کو, اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز جو گورنمنٹ میں آ گئی تھی PDM کی جماعتوں میں, اور سب سے بڑا چیلنج تھا ملٹری کے لیے, وہ تھا عمران خان. تو عمران خان گرفتار ہو یا نہ ہو وہ تو مسئلہ طے ہو گیا نا, وہ تو اس کی مسئلہ ختم کر دیا گیا. ایک بات یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام آباد میں کافی چائے مگوئیاں ہو رہی ہیں ابھی بھی, کہ بعض حلقوں کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن نہ کرائیں یا لیٹ کرائیں. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے, یہ ڈیولپمنٹ بتا رہی ہے کہ اپیرنٹلی جو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہیں عاصم منیر, ہی از سبسروینٹ ٹو دی سویلین لیڈرشپ. ٹھیک ہے, ناٹ عمران خان آف کورس. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ اس طرح مجھے نظر آیا. یہ پتہ چلا کہ کل جو ہمارے آرمی چیف غالباً اسٹاف کالج میں تھے, وہاں پر انہوں نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی کوئٹہ میں. وہاں پر ان سے کافی سوالات ہوئے, پہلا ان کا انٹریکشن تھا صحافیوں کے ساتھ, تو وہاں پر ان سے پوچھا گیا الیکشن کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا جی میرے سے آپ یہ کیوں سوال کیا, میرا کیا تعلق ہے الیکشن کے ساتھ. ان کا نہیں جی آپ کی کوئی اپنی رائے تو ہوگی نا, کہ پہلے تو ان سے پوچھا گیا کہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ان کا جی مجھے کیا پتا اس بات, میرا تو اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ان کا جی آپ کے خیال میں مطلب یہ اگست مجھے نہیں پتا, یہ کن کو پتا ہوگا, آپ سیاستدانوں سے پوچھیں یا الیکشن کمیشن سے پوچھیں, میرا تو سارے معاملے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا جی آپ کے خیال میں یہ ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے ان ٹائم. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہونے چاہیے ان ٹائم, لیکن میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ عمران خان سے بات نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی میں کس لیے بات کروں, اچھا میرا تعلق ہی نہیں ہے سیاستدانوں سے بات کرنا. حکومت کے ساتھ تو ہمارا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے, کسی کی بھی حکومت ہو وہ تو ہم کرتے ہیں. باقی سیاستدان سے میں آرمی چیف ہوں, میرا کیا واسطہ, میں کیوں کسی سیاستدان سے ملوں. ISI چیف ہوں, وہ آرمی چیف کی بات کر. اچھا آرمی چیف کی بات, آرمی چیف کی بات کہی. اچھا جی میں ان کا جی عمران خان اتنے بار بار کہہ رہا ہے کہ بیٹھیں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. ان کا جی میرا کیا تعلق ہے, میرا سیاستدانوں سے ملنا کام ہی نہیں ہے. یہ ان کا موقف. تو ان کا جی ہمیں پولیٹیکل ہے, سیاستدانوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. الیکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں, الیکشن کمیشن جانے, سیاستدان جانے, حکومت جانے. یہ بڑی پازیٹیو باتیں بتا رہے ہیں, یہ مطلب بڑی بات. تو اوور آل دیکھا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو نیوٹرلٹی کا شروع کا بیان تھا وہ بڑا خوشائن تھا. میرے خیال میں عمران خان صاحب اگر وزڈم کا مظاہرہ کرتے تو وہ زیادہ نیوٹرل ہوتے. ابھی وہ زیادہ نیوٹرل نہیں ہے, اور وہ بوجہ نہیں ہے نا, وجہ بھی ظاہر ہے. دیکھنا ایک بندہ مسلسل آپ کو گالیاں دے رہا ہے, تو پھر آپ نیوٹرل نہیں بھی رہتے نا. نہیں, لیکن وہ جو 9 مئی والا معاملہ ہے جی, وہ دیکھیں اگر وہ اپنی حد تک تو نیوٹرل نہیں رہ سکتے نا, کہ وہ یہ اس بات پہ کہ جی چونکہ ہم فوج ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہیں, تو ہم پہ کوئی حملہ کرے گا تو ہم نیوٹرل ہو کے بیٹھیں گے. تو ایسا ان کی نیوٹرلٹی تو اس سے پہلے بھی ختم ہو گئی تھی نا. نیوٹرلٹی دیکھیں شاہ جی, میں اس وقت سے کہوں گا کہ یہ سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں اور نیوٹرلٹی ختم ہو گئی ہے جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جی یہ کہہ رہے ہیں سیاستدانوں کو کہ تم فلاں پارٹی میں چلے جاؤ, جناب فلاں پارٹی کے ٹکٹ, یا کوئی پولیٹیکل لینڈسکیپ جو ہے, اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں, اگر آپ ہمارے کہنے پہ کہیں یہ تھے تو اس کے اب ہم ذمہ دار نہیں. بالکل ٹھیک بات.
تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نیوٹرل نہیں رہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, میں آپ سے تو یہ اس وقت صورتحال ہے, مطلب بظاہر ابھی تک جو کی صورتحال ہے اس کے مطابق تو وہ ان کی نیوٹرلٹی ختم نہیں ہوئی میرے حساب میں. نہیں, میں نہیں کہوں گا کہ نیوٹرلٹی وہ نیوٹرل ہے, میں یہ نہیں کہوں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے انہیں فورس کیا ایک لیول پہ جا کے, وہ نیوٹرل نہیں رہے. میں ابھی سمجھتا ہوں وہ نیوٹرل نہیں ہے. یس, اگر آپ یہ کہیں کہ دے آر سبسروینٹ ٹو دا پارلیمنٹ اینڈ دی گورنمنٹ, یس دے آر, which is a good thing, which is a positive. ماضی میں ہم دیکھتے ہیں پارلیمنٹ بھی پارلیمنٹ چلاتے ہیں یہ لوگ سارے کچھ کرتے ہیں. تو میں اس کو اس طریقے سے دیکھوں گا, اور میں اس طریقے سے دیکھوں گا کہ جب تک مجھے ان کے فٹ پرنٹ سیاست پارٹی کے اندر ہی نظر آئیں گے میں ان کو نیوٹرلی سمجھوں گا. نہیں, لیکن عمران خان کو جس طرح سے انہوں نے ریٹیلیٹ کیا, اگین اس کے ذمہ دار میں زیادہ ذمہ داری عمران خان کے اوپر دیتا ہوں. ٹکر تو انہوں نے ماری نا. تو خیر یہ ایک لمبی بات ہے, لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ جو جنرل عاصم منیر ہے, انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جا کے جو باتیں کہی تھیں یا ابھی جو چیزیں نظر آتی ہیں, اور یہ جو بات آپ نے بتائی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا سیاستدانوں سے ملنا کام نہیں ہے, دیز آر گڈ سائنس. اچھا اب یہ بتائیں, یہ جو ساری کھچڑی پک رہی ہے, جو دیکھ کے وہاں پہ لگتا ہے کہ پک گئی ہے بلکہ وہ دم پہ لگی ہوئی ہے دبئی والی, کیا نتیجہ نکلے گا اس میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو خاکہ ہے نا فیوچر کا, ان ٹرمز آف ڈیزولوشن آف اسمبلیز ایک, اور ان ٹرمز آف نیکسٹ الیکشنز اینڈ دی انٹرم گورنمنٹ, یہ چیزیں طے ہو جائیں گی. اور اگر الیکشن نے کوئی تھوڑا بہت ڈیلے ہونا ہے تو شاید وہ معاملہ بھی وہاں پہ ڈسکس ہوگا. میرا یہ خیال ہے, یہ تین چیزوں کے علاوہ اور چوتھی بات نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ مطلب 48 سے 72 گھنٹوں میں یہ جو بھی ہے مستقبل کا جو فیوچر کا منظر نامہ ہے اس کے اوپر کوئی بیسک انڈرسٹینڈنگز ہو جائیں گی. جی بہت بہت شکریہ اعجاز سید. ناظرین آپ نے اعجاز سید کی گفتگو سنی ہے. ہم دونوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو دبئی میں اس وقت ایک سیاسی دیگ پک رہی ہے, یہ ان 2-3 دنوں کے اندر پاکستان کا جو آئندہ سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا, حکومتی منظرنامہ کیا ہوگا, یہ تمام چیزیں اب یہ طے ہونے جا رہی ہیں, جو کہ آئندہ آپ کو 2 سے 3 دن کے درمیان نظر آ جائیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اعجاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.